رمضان ختم ہو گیا اور عید کی آمد ہے۔ عید ایمان والوں کے لیے میرے اللہ نے خوشی کا دن مقرر کیا ہے۔ عید کا لغوی مطلب عید عادہ یعودو سے ہے ہر سال لوٹ کے آنا۔ ہر سال وہ دن جو ہر سال لوٹ کے آتا ہے اس کو عید کہتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عید کے بارے میں امت کو کیا بتایا ہے، اور عید کے دن جو عمل عبادت ہے وہ عید نماز ہے۔ اب عید آ گئی ہے تو عید ہم اس طرح منائیں گے جس طرح میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منائی ہے۔ ایک چیز واضح رہے، ہنسی خوشی اور کھیلنے سے مراد ناجائز اور حرام کام میں مبتلا ہونا نہیں ہے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ خوشی تو وہ ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، خوشی تو وہ ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ رمضان ختم ہو گیا اور عید کی آمد ہے۔ عید ایمان والوں کے لیے میرے اللہ نے خوشی کا دن مقرر کیا ہے۔ عید کا لغوی مطلب عید عادہ یعودو سے ہے ہر سال لوٹ کے آنا۔ ہر سال وہ دن جو ہر سال لوٹ کے آتا ہے اس کو عید کہتے ہیں، اور اس کے معنی میں ہی اللہ نے ایک خوشی اور ایک محبت کو رکھا ہے۔ لسان العرب میں عیدانۃ العروس، دلہن کے سر کے تاج کو عیدانہ کہتے ہیں۔ عید خوشی کا دن ہے، دلہن کے لیے جو اس کے سر کے تاج کی خوشی ہے اس کے شادی کے موقع پہ، تو یہ اس لفظ لغت میں یہ ایک خوشی کا کلمہ ہے۔ عید ھذا عیدنا، یہ ہمارے لیے عید مقرر ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، امام بخاری نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس عید کے دن تشریف لے آئے۔ فعندی جاریتان، دو باندیاں تھیں جو کہ عرب کے پرانے قصیدے گنگنا رہی تھیں، گا رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، استجع، اور وہ ایک طرف ہو کے لیٹ گئے۔ فحول وجہہ، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا آرام کی نیت سے کہ میں آرام کرنے لگا ہوں۔ وہ فرماتی ہیں اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ فنہارنی، مجھے ڈانٹا اور زور سے ڈانٹا اور فرمایا، ما ہذہ امزامیر الشیطان عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شیطانی آوازیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس قربان جائیں۔ اللہ کے نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف التفات فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں، دعہما، ابو بکر ان کو چھوڑ دے، ابو بکر ان کو چھوڑ دے، یعنی ان کو یہ کرنے دے، آج ہمارا عید کا دن ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے انہی الفاظ، تھوڑے اور الفاظ کے ساتھ، وہ بھی امام بخاری نے ذکر فرمائے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ امزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ، کہ یہ شیطانی آوازیں اور اللہ کے رسول کے گھر میں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر ان لکل قوم عیدا ھذا عیدنا، ہر قوم کے لیے ایک خوشی کا دن ہوتا ہے، ایک عید کا دن ہوتا ہے، آج ہمارے لیے عید کا دن ہے، عید خوشی کا دن ہے۔ اور ایک اور روایت، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید کے دن اپنے گھر تشریف فرما تھے، اور باہر سے کچھ حبشہ کے لوگوں کی آپس میں کھیلنے کی، نیزے کے ساتھ اور تیروں کے ساتھ کھیلنے کی کچھ آوازیں بلند ہوئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیا آوازیں ہیں؟ فرمایا، اتشتہین،
तंजुरीना, क्या तू ये चाहती है कि तू इनको देखे, इनके खेल को? तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, नाम या रसूल अल्लाह, मैं ये देखना चाहती हूँ। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया दोनों जहानों के सरदार आका कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा को लेकर दरवाज़े के करीब गए और हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मुझे अपने पीछे खड़ा किया, इस तरह खड़ा किया कि मेरी ये थोड़ी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कंधे के ऊपर थी और मैं आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ी होके उनके खेल को देख रही थी। खद्दी इंद कतिफ़ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरी ये जगह हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कंधे और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गर्दन के बिल्कुल पास थी और मैं उनके खेल को देख रही थी। और देखते, जब तक मैं देखती रही, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वहाँ खुद खड़े रहे और फिर फरमाया हस्बुकी, अब तू देख लिया तूने? फरमाया जी या रसूल अल्लाह। और ये कब कहा? हत्ता मलिल तू, हज़रत आयशा फरमाती हैं जब मैं थक गई देखने से तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हस्बुकी, अब काफ़ी हो गया है। ने कहा मैं थक गई हूँ या रसूल अल्लाह। तो फरमाया कि चलो फिर वापस चलते हैं। ये है ईद का दिन। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ईद के बारे में उम्मत को क्या बताया है। ईद के दिन कोई इबादत नहीं है। ईद नमाज, फजर की नमाज के बाद से लेकर ईद नमाज तक कोई नफल नहीं है, कोई इशराक नहीं है। ईद के दिन अपने घर वालों के साथ बैठना है, अपने बीवी बच्चों के साथ खुशी से ईद मनानी है। और बच्चे अगर खेल कूद में लगते हैं तो वो भी अल्लाह के नबी की सुन्नत है जो अभी आपके सामने जिक्र की है। इमाम बग़वी रहमहुल्लाह ने एक रिवायत नकल की है। फरमाया, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला नकल करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ ले आए, क़दिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीना, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले आए तो मदीना के लोग दो दिन खुशी मनाया करते थे। यलअबून फ़ी, उनमें वो खेल कूद किया करते थे, खुशी मनाया करते थे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने अब्दलकुमुल्लाहु, इन 2 दिनों के बदले में मुझे भी और इस उम्मत को भी 2 दिन खुशी के अता फरमाए हैं। वो ईद उल फितर है और दूसरी ईद नहर है। 2 दिन, दोनों ईदें मेरे अल्लाह ने इस उम्मत को खुशी मनाने के लिए दी है। जायज़ तरीके से, नाजायज़ काम ना किए जाएं, जायज़ तरीके से भी खुशियां मनाई जाती हैं। खाना खिलाया जा सकता है और खाने खिलाने चाहिए। घर वालों के साथ बैठ के बातचीत हो, प्यार मोहब्बत की बातें हों, बच्चों के साथ खेल में भी अगर शामिल हो जाए तो ये भी सुन्नत के ऐन करीब है। और ईद के दिन जो अमल इबादत है वो ईद नमाज है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ईद के जाने से पहले, सहाबा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उससे पहले कुछ तमारात खाया करते थे। और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि यअकुलुहुन्ना सलासा, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 3 तमरात, और एक रिवायत में आता है कि ताक अदद में खाया करते थे, या 3 या 5 या 7 ताक अदद में खजूरें पहले खाकर और फिर जाया करते थे मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए। ईद की नमाज अदा करने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से ईद पढ़ने जाया करते थे उस रास्ते से वापस नहीं जाते थे, रास्ता बदल के वापस जाया करते थे। ये हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ईद ईमान वालों के लिए मेरे अल्लाह ने खुशी का दिन मुकर्रर किया है, ईमान वालियों के लिए खुशी का दिन मुकर्रर किया है, सिला रहमी का दिन है, एक दूसरे से मिलने का दिन है, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत और हुस्न सलूक से पेश आने का दिन है, बच्चों के साथ खेलने का दिन है, बच्चों के साथ मोहब्बत बांटने का दिन है, गरीबों के साथ मोहब्बत बांटने का दिन है। किसी ने अगर किसी को अल्लाह ने इस्तेदाद
دی ہے تو عید کے دن وہ غربا میں، غریبوں میں عید کے دن مساکین کو اکٹھا کر کے ان کو کھانا کھلائے۔ یہ ہے عید کا دن، تاکہ ہماری خوشیوں میں، مالداروں کی خوشیوں میں غریب بھی شامل ہو جائیں، اور جتنی جس کی استعداد ہو وہ اچھے کپڑے پہنے، نیا بنا لے۔ استعداد ہے تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے، اور اگر کسی کے پاس نئے کپڑے بنانے کی استعداد نہیں ہے تو وہ جو میسر ہیں ان میں سے اچھے کپڑے، اور غسل کر کے عید نماز پڑھنے کے لیے، خوشبو لگا کے عید نماز پڑھنے کے لیے مسجد اور یا عیدگاہ کی طرف جب چل کے جائے تو وہ یوں محسوس ہو، خوشی محسوس ہو، چہرے سے محسوس ہو، یہ میرا اللہ ہمارے عید کے دن ہم سے چاہتا ہے، اور اللہ جس طرح چاہتا ہے اسی کا نام ہی دین ہے، اسی کا نام ہی دین ہے۔ جب اللہ نے عید والے دن نوافل کو ہٹایا ہے، فجر کی نماز کے بعد عید نماز پڑھنی ہے، درمیان کے جو نوافل ہیں جو اہتمام بھی کرتے ہیں ان کو پڑھنے سے روکا ہے، کیونکہ آج عبادت خوشی منانا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک صفت بیان کرتی ہیں، کانا ضحاکن بسامن، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا مسکراتا ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے سے ہنسی اور مسکراہٹ نظر آتی تھی، کھلا چہرہ ہوتا تھا۔ بوجہ طلق ان تلقی اخاک بوجہ طلق، ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنے کسی بھائی کو مسکراتے چہرے سے، ہنستے چہرے سے، کھلے چہرے سے مل لینا بھی صدقہ ہے۔ پھر فرمایا سب سے بڑا صدقہ ہے کسی بھائی کو، کسی مسلمان کو ہنستے چہرے سے ملاقات کر لینا، دل بڑا کر کے ملاقات کر لینا، خوشی سے مل لینا، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اب عید آ گئی ہے تو عید ہم اس طرح منائیں گے جس طرح میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منائی ہے۔ ایک چیز واضح رہے، ہنسی خوشی اور کھیلنے سے مراد ناجائز اور حرام کام میں مبتلا ہونا نہیں ہے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ خوشی تو وہ ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، خوشی تو وہ ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے خوش ہونے کی بھی حدود بتائی ہیں۔ خوشی میں کسی کو تکلیف پہنچانا، ایسا مذاق کرنا، ایسا مزاح کرنا، کسی کا دل توڑنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، یا ایسی گفتگو لغو و لعب میں مبتلا ہو جانا، یا ایسی چیزوں کو دیکھنا دکھانا، یا اس طرح کے کام کرنا جس طرح آج کل معاشرے میں ایک چاند رات کے نام سے ایک رواج پا چکی ہے چیز، ادھر سے عید، ادھر سے رمضان ختم ہوا اور ادھر سے چاند رات بازاروں سے بھر گیا، اور عجیب و غریب قسم کی خرافات میں ہم لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم نے خوشی منانی ہے، لیکن خوشی اللہ کے احکامات کے مطابق منانی ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ خوشی منانی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ خوشی منانی ہے، اپنے اہل و عیال خاندان والوں کے ساتھ خوشی منانی ہے، اس کے بعد پھر دوستوں کے ساتھ خوشی منانی ہے، اس کے بعد پھر محلے علاقے والوں کے ساتھ خوشی منانی ہے، اور ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، کھانا کھلانا ہے، کھانا کھانا ہے۔ کسی کو اپنے پاس کھانے پہ بلایا جا سکتا ہے، کسی کے پاس رشتہ داری میں کھانے کے لیے جایا جا سکتا ہے۔ یہ ہے مل بیٹھ کے عید کو منانے کا اہتمام کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عید اس طرح منانے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت فرمائی۔